تصور کریں کہ آپ کے سامنے ایک ایسی دنیا ہے جہاں انسانیت کی کوئی قدر نہیں، جہاں ظلم کو طاقت سمجھا جاتا تھا اور جہاں لوگ پتھر کے بتوں کے آگے سر جھکاتے تھے۔ یہ کہانی ہے اس وقت کی جب دنیا گہرے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جب ہر طرف بربریت کا راج تھا اور انسان اپنی فطرت سے بھٹک گیا تھا۔ اسلام کے ظہور سے پہلے عرب کی سرزمین پر جہالت کا دور تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان کی کوئی قیمت نہیں تھی، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور یہ کام فخر سے کیا جاتا تھا۔ والدین اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے اور انہیں ریت میں دبا دیتے تھے۔ کتنی معصوم بچیاں اس ظالمانہ رسم کا شکار ہوئیں، کتنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنے والدین کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اس دور میں ظلم کو تقویت سمجھا جاتا تھا۔ طاقتور لوگ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے اور یہ سب کچھ عام بات تھی۔ غلامی کا نظام پھل پھول رہا تھا اور انسانوں کو جانوروں کی طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ بازاروں میں انسانی جسموں کی نیلامی ہوتی تھی جیسے وہ کوئی سامان ہوں۔ عدالت کا کوئی تصور نہیں تھا اور انصاف صرف طاقتور کے لیے تھا۔ شراب، جوا اور بت پرستی زندگی کا حصہ تھی۔ لوگ دن رات شراب پیتے تھے اور جوئے میں اپنا سب کچھ ہار جاتے تھے۔ بازاروں میں شراب کی دکانیں کھلی رہتی تھیں اور لوگ بے قابو ہو کر لڑائی جھگڑے کرتے تھے۔ نشے میں دھت لوگ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں پہچانتے تھے۔ جوئے کی وجہ سے خاندان تباہ ہو جاتے تھے، بچے بھوکے رہ جاتے تھے، لیکن پھر بھی یہ سلسلہ جاری رہتا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ لوگ پتھر کے بت بنا کر ان کے آگے جھکتے تھے جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بت کعبے کے ارد گرد رکھے جاتے تھے اور لوگ ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ وہ ان بے جان پتھروں سے امید لگاتے تھے جو نہ سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے تھے۔ کیا عجیب منظر تھا کہ انسان جو عقل کا مالک تھا وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے پتھروں کے سامنے گڑ گڑاتا تھا۔ قبائلی جنگیں مسلسل جاری رہتی تھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر برسوں تک لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ خون کا بدلہ خون سے لیا جاتا تھا اور یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی ایک اونٹ کے لیے، کبھی پانی کے کنویں کے لیے اور کبھی محض غرور کی خاطر خونی جنگیں چھڑ جاتی تھیں۔ امن کا کوئی تصور نہیں تھا اور ہر قبیلہ دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ عورتوں کی حالت انتہائی خراب تھی۔ انہیں وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا اور وہ مردوں کی جائیداد سمجھی جاتی تھیں۔ شوہر کی موت کے بعد عورت کو اس کے بیٹے یا رشتہ دار وراثت میں لے لیتے تھے جیسے وہ کوئی چیز ہو۔ تعلیم سے وہ محروم تھیں اور ان کی رائے کی کوئی قدر نہیں تھی۔ ان کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا اور وہ خاموشی سے اپنا دکھ سہتی رہتی تھیں۔ غریبوں اور کمزوروں کے لیے زندگی ایک عذاب تھی۔ امیر اور غریب کے درمیان زمین آسمان کا فرق تھا۔ غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا اور ان کے پاس کوئی حقوق نہیں تھے۔ وہ دن رات محنت کرتے تھے لیکن انہیں بمشکل پیٹ بھر کر کھانا ملتا تھا۔ اس تاریکی میں انسانیت رو رہی تھی۔ ہر طرف ظلم، جہالت اور بربریت کا راج تھا۔